اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ تفسیر کریں گے آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان بے شک، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں۔ اختلاف کا روٹ ورڈ ہے خا لام فا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا۔ اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اختلاف کا لفظ جو ہے جیسے مختلف، تو ویسے بھی دن اور رات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی رات۔ والفلک اور کشتی، التی وہ جو کہ تجری جاری ہے، اس کا روٹ ہے جیم را یا، جو کہ چلتی ہے، کشتی جو کہ چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس اس لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی ینفع جو ہے یہ نفع سے ہے، نون فے عین اس کا روٹ ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ وما اور جو انزل اللہ، انزل نازل کیا، اللہ نے، من السماء آسمانوں سے، من ماء پانی سے، فاحیا پھر حیات دی، احیا حیات دی، انگلش میں ریوائول کے معنی میں آتا ہے۔ بہ الارض اس کے ذریعہ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے موت کے بعد، وبث اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابہ، دابہ کہتے ہیں جانور کو، اس کا استعمال جو ہے جانور کے لیے بھی ہوتا ہے اور بہت سارے جانداروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی جو ہے دابۃ الارض کے بارے میں، کہ قیامت کے وقت جو ہے یہ جانور جو ہے وہ نکلے گا۔ وتصریف الریاح، یہ پلورل ہے، اس کا واحد ہے ریح، پلورل ہے ریاح یعنی ہواؤں کا چلنا۔ والسحاب اور بادلوں کا، المسخر بادلوں کا مسخر کرنا، بین السماء آسمانوں کی، والارض آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، لآیاتن البتہ نشانی ہے، آیت کی جمع ہے آیاتن، نشانی ہے، لقوم لوگوں کے لیے، یعقلون عین قاف لام اس کا روٹ ہے، یعنی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ رات اور دن کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو پیدا کیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ہم نے پڑھا تھا 163 میں۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق صرف ایک ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے،
تو اسی الہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے اس آیت میں، آیت 164 میں۔ اس آیت میں چند نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی کہ کائنات پر غور کرو اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس کی معرفت حاصل کرو تاکہ مخلوق خالق تک پہنچ سکے۔ یہ نشانی کیوں یاد کرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ پوری آیت جو ہے اللہ نے اپنی دلائل دے دی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں لآیاتن، یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ زمین آسمان کے میں فرق ہے، زمین آسمان کے درمیان جو بادل معلق ہے یا آسمان سے جو پانی برستے ہیں اس سے کیا فوائد ہے، سمندر میں جو کشتی چلتی ہے اس سے کیا فوائد ہے، یہ سب کیا ہے۔ تو یہاں جواب دے رہے اللہ تعالیٰ کہ ان تمام چیزوں میں نشانی ہے۔ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے مخلوق کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو جس نے یہ چیزیں مسخر کیا ہے تو اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ یہ نشانی یاد کرائی جا رہی ہے۔ اگر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو نشانی کیوں یاد کرائی جاتی ہے؟ فرض کریں کہ آپ کی کوئی دوست ہے اور اس نے آپ کو بہت پہلے جو ہے آپ کو ایک قلم گفٹ کی، تو اس قلم کو آپ نے رکھ دیا اس کی یادگار کے طور پہ، اور 15-20 سال بعد جب آپ ٹرنک کھولتی ہیں اور اس قلم کو نکالتی ہیں تو آپ کو اس قلم کو دیکھتے ہی کیا یاد آتی؟ اپنے اس دوست کی یاد آتی ہے جو جس دوست نے آپ کو وہ قلم تحفہ کیا تھا، تو اس کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ جو کائنات میں جو نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا، انسانوں کے لیے جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی یاد آنی چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر کیوں کریں؟ شکر اس لیے کہ اس نے یہ ساری چیزیں، پوری کائنات ہمارے لیے پیدا کی، تو شکر کے بعد اس کی عبادت کریں اور آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے جنت کی شکل میں۔ آیت نمبر 165 دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو اخذ کرتے ہیں، اتخذ یتخذ سے ہے، حمزہ خا دال اس کا روٹ ہے، یعنی جو اخذ کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، دون مطلب ہوتا ہے علاوہ، اللہ کے علاوہ، انگدادن جو ہے یہ ند کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شریک۔ یحبونہم، وہ سب محبت کرتے ہیں ان سے، کا جیسا کہ یا اسی طرح، حب اللہ جیسے محبت اللہ سے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، اشد، یہ اس میں تفضیل ہے یعنی شدید محبت، اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، ولو، اور اگر، یر الذین، وہ لوگ دیکھ لیں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ، جب، یرونا، جب وہ دیکھیں، یہ پریزنٹ سے پہلے از ہے تو یہ پاسٹ کا میننگ دے گا، اذ یرون العذاب، جب عذاب کو وہ دیکھ لیں گے، جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں، انا، بے شک، القوت، قوت، للہ، اللہ کے لیے، سب کے سب، یعنی ان القوت للہ جمیعا، یعنی تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کی محبت، اور جو لوگ ایمان لائیں انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے
کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، تو کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھ کر اہل عقل اور صاحب فہم انسانوں کے عقل کا تقاضا یہی ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت اور اسی سے محبت کی جائے، لیکن بعض بیوقوف باوجود کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اہل ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو جانتے ہیں وہ، اور اپنے نفس کی خواہش پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور موت سے گھبراتے نہیں، اور اس کے ساتھ اچھا برا جو بھی پیش آتا ہے اس پر زبان یا دل سے شکوہ نہیں کرتے۔ تو یہ مومن کی چند علامتیں ہیں۔ اور جب یہ کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے کہ تمام طاقت قوت اللہ ہی کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا رکھا تھا، تو اس وقت ان کی فیلنگ کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی قدرت میں عذاب دینا ہے، اور اس وقت وہ سوچیں گے کہ یہ جو معبود ہے وہ تو بچا نہیں سکتے ہمیں، تو اس وقت ان کی خواہش اور تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں ہم شرک و نافرمانی ہی نہ کرتے۔ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ جب تبرأ الذین بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، مراد ہے پیشوا اور رہنما۔ تو کن لوگوں سے یہ پیشوا بیزار ہو جائیں گے؟ من الذین اتبعوا، جو ان کے پیچھے چلتے تھے، یعنی ان کے فالوورز، ان کے اتباع کرنے والے لوگ، اور وہ دیکھیں گے جب عذاب، وراء العذاب، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت، یہ اس کا روٹ ہے قاف تا اور عین، یعنی کٹ جانا، تو کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بہم الاسباب۔ اسباب کا معنی یہاں اردو والا اسباب نہیں ہے، اس کا معنی ہے تعلقات، وسائل، نسبت، یعنی جو نسبتیں دنیا میں انسانوں نے لوگوں کے ساتھ قائم کر رکھے تھے، یعنی عقیدت میں جو اندھی تقلید کرتے تھے، تو سب اصل میں سبب جو ہے وہ رسی کو کہتے ہیں، تو کٹ جائیں گے ان سب سے تمام اسباب۔ جب یہ پیشوا اور لیڈر قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، ان کو مانا جاتا تھا، عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی آخرت کا ایک ہولناک اور حسرتناک منظر وہ ہوگا جب کہ ان مشرکین کے لیڈر اور سردار جن کے کہنے پر عوام مشرکین چلتے تھے، ان عام مشرکین سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، اور سب خاص و عام عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان جو بھی تعلقات تھے اس وقت سب ختم ہو جائیں گے، سب قطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وقال الذين، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، ان یہ کہ، لنا ہمارے لیے، کرتن ایک بار دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا، فنتبرأ تو ہم بھی بری ہو جاتے ان سے، یعنی ان سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے بری ہو جائیں گے۔ کما جیسے، تبرؤ وہ بری ہو گئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھاتا ہے،
اللہ ان کو اعمالہم ان کے اعمال حسراتن حسرت بنا کر علیہم ان سب پر و اور ما نہیں ہم وہ سب بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں. یعنی قیامت کے روز جو ہے وہ جو پیر جو ہوں گے اپنے مرید کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ حال ایسا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نکل پائیں گے. یعنی جب عام مشرکین اپنے پیشواؤں یعنی لیڈروں سے صاف اور کوڑا جواب سن کر بڑی نا امید ہو جائیں گے اور جھلا کر یوں کہیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے، یعنی موقع مل جائے، اگر اللہ ہم کو موقع دے دے تو ہم ان سے بس اتنا تو بدلہ لے لیں کہ اگر یہ ہم کو پھر اپنے تابع ہونے کی ترغیب دے تو ہم بھی انہیں صاف جو ہے ٹکا سا جواب دے دیں اور ہم ان سے الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائے جیسے آج وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. تو اس وقت جو ہے اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے الگ ہو جائیں، مگر اس وقت کیا ہاتھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھائیں گے، اور ان ماننے والوں اور منوانے والے سب کو جہنم سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا دائمی جہنم ہے. تو یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب صرف مشرکین کے لیے ہے، اور یہ سوچ کے بالکل آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، غفلت میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ ایک ایک لمحہ کا عمل نہ جانے آخرت کی کتنی کامیابیوں کا ذریعہ ہے. تو ہم سب کو سبق لینا چاہیے ان آیتوں سے. تو یہ جو 4 آیتیں ہم نے پڑھی 64 سے 67 تک، اس کا لب لباب کیا ہے؟ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال نشانیوں کا بیان ہے، مشرکین کی محبت جھوٹے معبودوں کے لیے اور مومنین کی شدید محبت اللہ کے لیے. آخرت میں دنیا دار لیڈر اپنے فالوورز سے بیزار ہو جائیں گے، اور ان ماننے والے اور منوانے والے سب کو جہنم سے کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا دائمی جہنم ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.